السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زباں پہ صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیواریں نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیواریں نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. معزز مہمان اور سامعین کرام اور میرے مکتب کے ساتھیوں، آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازعی کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات و تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد و اتفاق باقی نہیں. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہیں رکھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کی تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں. وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے. قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتے ہیں. برادران ملت، نفرت و تنازعاتوں کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے، شرط یہ کہ ہم قرآن کی للکار کو سننے والے ہوں. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر بھی ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. تو آئیے قرآن کا فرمان سنیے، رسول کا فرمان سنیے اور اپنی زندگی سے نفرت و تنازعاتوں کی دیوار کو گرا ڈالیں. قرآن کہتا ہے: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں لیا؟ ہمارے اندر تنازعات و عداوت پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ اور منفرد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس قوم و ملت نے انتشار و اختلافات، تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے. اور جس قوم و ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑ پر نظر آئے. شریعت اسلامی نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا، اختلافات، تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتی ہے. اسلام آپسی محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا. سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی. اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو راہ ہدایت تو کیا بتا سکتے، خود آپس میں اختلافات، تنازعات کی دنیا آباد کر کے دین میں متفرق ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے. اسلام کے غیر نوجوانوں یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی وجہ سے سینکڑوں غیر مسلمان ہونے سے رک گئے. یہ سب کچھ ہماری اختلافات، تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی وقت ہے تفرقہ بازی، مناظرہ بازی کو ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. آج جو بھی ظلم و ستم کے بعد مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، وہ آپسی پھوٹ اور نفاق کی وجہ سے ہو رہا ہے. قرآن للکار کر کہتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو.
تفرقہ بازی مت کرو. قرآن و حدیث کی فرمائش وحدت و اتفاق ہے. اللہ و رسول کی خواہش تنازعات عداوت کو دور کرنا. اسلام و شریعت کی پسند محبت و اخوت ہے. کسی شاعر نے کہا ہے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. برادران ملت، لیکن آج وہ ایمان والا جو فرمان رسول پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ آپسی اختلافات میں پڑا ہوا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں غریض بھی نہیں کرتا، حالانکہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے. ایک مسلمان کو چوٹ لگے تو دوسرا یہ کہتے ہوئے اخوت کا حق ادا کرے چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے. رب کائنات کے فرمان پر غور تو کرو. ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. قرآن ہم سب مسلمانوں کو بھائی کہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم. فرمان رسول سے بھی اخوت ثابت ہے. تو پھر کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ آپسی اختلافات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ برادران اسلام، ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو آئیے ہم اختلافات و انتشار کو ہم سے دور کریں، ہم عداوت و تنازعات کو ہم سے دور کریں، ہم آپسی تفرقہ بازی مناظرہ بازی کو ہم سے دور کریں اور فرمان قرآن اور فرمان رسول کی پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں. تو کسی کی کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے. اس لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعت قوت درکار ہے. ہمیں آپسی پوٹ اور آپسی حسد و کینہ بغض دور رکھنا چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے اور اتحاد و اتفاق و وحدت جیسی نعمتوں سے ہم سب کو نوازے اور اختلافات تنازعات انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرماوے. آمین. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. ماشاءاللہ، بہت ہی بہتر. سامعین، آج ہم آپسی اتحاد اور اتفاق نہ ہونے کی بنا پر